اچھا جی، یہ تو ہم کل پڑھ چکے تھے کہ مضاف میں ہمارا جتنا ڈسکشن ہے وہ سارا چلے گا اس سچویشن میں کہ جہاں عین اور لام کلمے پر مثلین آتے ہیں. اور عین اور لام کلمے پر مثلین آنے کی تین ہی صورتیں ہیں کہ مثل اول کہہ لیں یا عین کلمہ کہہ لیں، ایک ہی بات، اور مثل ثانی کہہ لیں یا لام کلمہ کہہ لیں، ایک ہی بات ہے. کیوں جی ایک ہی بات ہے نا؟ اس میں تین پاسبلٹیز ہیں. نمبر ایک کہ عین کلمہ ساکن ہو اور لام کلمہ متحرک ہو. دوسری پاسبلٹی ہے کہ عین کلمہ متحرک ہو اور لام کلمہ بھی متحرک ہو. تیسری پاسبلٹی ہے کہ عین کلمہ متحرک ہو اور لام کلمہ ساکن ہو. یہی تین پاسبلٹیز ہیں نا؟ کیا چیز؟ تو اس میں سے یہ دو سچویشنز ہیں، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں. کیوں جی پڑھی تھی کہ نہیں؟ کہ مثل اول یعنی عین کلمہ ساکن ہو اور لام کلمہ متحرک ہو تو ہم ان کا ادغام کر دیتے ہیں. یہ ہم نے کہا تھا کہ نیچرل ادغام ہے. اور دوسری سچویشن بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ عین کلمہ یعنی مثل اول متحرک ہو اور مثل ثانی بھی متحرک ہو تو اس کا فیصلہ پھر ما قبل سے ہوتا ہے. ما قبل متحرک ہے تو اس حرکت کو گرا دیں گے اور ادغام کر دیں گے، اور ما قبل ساکن ہے تو یہ حرکت اس کو ٹرانسفر کر دیں گے، اس کو ساکن کر کے پھر ادغام کر دیں گے. یہ دونوں سچویشن ہم پڑھ چکے ہیں. اب یہ والی سچویشن جو ہے کہ عین کلمہ متحرک ہے اور لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہے. متحرک میں تنوین شامل ہے؟ آپ جب لیتے ہیں صرف وہ تنوین تو آٹومیٹک، مطلب ایک زبر ہو یا دو زبر ہو، ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، ایک زیر ہو یا دو زیر ہو، متحرک ہی کہلائے گا. یہ دونوں ہم نے کل پڑھا تھا. اس میں تھا کہ ادغام ہوگا، چاہے آسانی سے ہو یا زبردستی کرنا پڑے، لیکن ادغام ہوگا. اور یہ جو سچویشن ہے اس میں ادغام منع ہے. منع ہے. اب ایک چیز سمجھنی ہے، یہ جو علامت ہے میں اس کو یوں لکھتا ہوں لیکن عام طور پر یہ اس طرح لکھی جاتی ہے. اسی کو ہم کہتے ہیں نا ساکن. ساکن میں اور مجزوم میں کیا فرق ہے؟ دوسرے حصے میں یہ آپ نے پڑھا تھا. یہ اور بات ہے کہ ٹیسٹ دینے کے بعد بھول گئے ہوں. مجزوم اس کی حالت ہے اور یہ اس کا اظہار ہے. ساکن جسے ہم کہتے ہیں علامت سکون، یہ تو حرکات جیسے زبر زیر پیش جسے ہم ضمہ کسرہ اور فتحہ کہتے ہیں، اس طرح کی ایک علامت ہے جسے ہم کہتے ہیں علامت سکون.
لیکن جسے ہم مجزوم کہتے ہیں یہ دراصل فعل کی اعرابی حالت ہے. جس طرح سے اسم کی 3 اعرابی حالتیں ہوتی ہیں: رفع، نصب، جر. رفع پہ حرکات میں سے ضمہ آتی، نصب میں حرکات میں سے فتحہ آتی ہے، جر میں حرکات میں سے کسرہ آتی ہے. اسی طرح سے فعل کی اعرابی حالت رفع، نصب اور جزم، وہاں جر نہیں ہے. تو مجزوم جب کرتے ہیں تو علامت سکون آتی ہے. تو اگر کسی لام کلمے پر علامت سکون ہو تو 2 پاسبلٹیز ہیں کہ یا تو وہ علامت سکون ہوگی یا علامت مجزوم ہوگی. یہ فرق سمجھ میں آ گیا؟ اب اصول یہ ہے، یہ یاد کر لیں، یہ جو تھرڈ سچویشن ہے کہ عین کلمہ متحرک ہے اور لام کلمہ ساکن ہے، تو وہاں ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ یہ علامت سکون ہے یا علامت جزم ہے، یہ لام کلمہ ساکن ہے یا مجزوم ہے، یوں کہہ لیں. اگر ساکن ہے پھر تو ادغام کرنا قطعاً منع ہے، لازماً منع ہے. اور اگر لام کلمہ مجزوم ہونے کی وجہ سے اس پہ علامت سکون آئی ہے تو پھر دونوں جائز ہیں. آپ چاہیں تو ادغام کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، اور ادغام کے بغیر پڑھ لیں، لکھ لیں، وہ بھی درست ہے. یعنی یہ اختیاری قاعدہ ہو گیا. لیکن اگر علامت سکون لگی ہوئی ہے پھر تو لازماً ادغام نہیں ہوگا. اگر ادغام کر کے پڑھیں گے تو غلط مانا جائے گا. اب ذرا ذہن میں یہ وعدے کر لیں کہ فعل میں لام کلمے پر، یا یوں کہہ لیں کہ فعل میں لام کلمہ ساکن کب ہوتا ہے؟ ماضی کے گردان یاد ہے کہ وہ بھی بھول گئے. فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا. لام کلمے پہ کیا پوزیشن ہے ان 5 صیغوں میں؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا. متحرک ہیں. اس کے بعد فعلنا ساکن ہو گیا، اور فعلنا سے جو سکون آیا ہے لام پہ وہ آخر تک چلے گا. فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا، فعلتو، فعلنا. تو ماضی کے پہلے 5 صیغے چھوڑ کے فعلنا سے فعلنا تک یہ تمام صیغے جو ہیں ماضی کے، اس میں لام کلمہ ساکن ہوتا ہے، اس کو مجزوم نہیں کہیں گے. اور بھی کہیں ہوتا ہے ساکن؟ نہ، ساکن نہیں. مضارع میں 2 صیغے ہیں نون نسوہ والے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، اور پھر تفعلنا. یہ 2 صیغے مضارع کے، اور یہ باقی صیغے ماضی کے. یہ ہیں وہ صیغے جہاں لام کلمہ جو ہے وہ ساکن ہوتا ہے، اور یہاں پر ادغام کر کے پڑھنا غلط ہوگا. یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، قطعاً نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جوازی میں مضارع یاد ہیں یا وہ بھی بھول گئے؟ لم، لما، لام امر، اسماء شرط ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ من یفعل معنی ہوں گے جو یہ کرے گا.
یہ ہیں جوازم مضارع. ان میں سے کسی کی وجہ سے اگر لام کلمے پر علامت سکون آ رہی ہے تو اس لام کلمے کو ہم ساکن نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے مجزوم ہے. اور یہاں پر آپ کو اختیار ہے، چاہے آپ ادغام کر کے پڑھ لیں اور چاہے ادغام کے بغیر پڑھ لیں، دونوں درست مانا جائے گا. لیکن اب کچھ مثالیں ہم نے لینی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہر ایک سے لیں گے تو مشکل ہو جائے گا. فعل امر سے لے لیتے ہیں مثالیں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے. اور مطلب یہ کہ مثالیں اب ہم لے رہے ہیں کون سی؟ مجزوم والی. لیکن جہاں ادغام نہیں کرنا ہے وہ تو مسئلہ آسان ہے، چلیں اس کی بھی مثال لے لیتے ہیں. مدہ، یہ اصل میں کیا تھا؟ مددہ تھا جو ہم نے مدہ کیا. اب اس کی گردان کریں. مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا. اب مدنہ کہنا غلط ہوگا، وہاں پہ ہمیں ادغام کے بغیر کرنا پڑے گا. مددنا. اچھا، مددنا. اور پھر یہاں سے بغیر ادغام کے گردان چلے گی. مددتا، مددتما، مددتم، مددتی، مددتما، مددتن، مددتو، مددنا. یہ سارا ادغام کے بغیر گردان ہوگی. 5 صیغے ادغام کے ساتھ ہوں گے: مدہ، مدہ، مدو، مدت، مدتا. یہ تو لازم. اب اختیاری. اختیاری میں ہم مثالیں لیں گے فعل امر سے. یہی لفظ مددہ، اس کا مضارع اگر ہم اصلی شکل لیں مددہ، اس کا مضارع کیا بنے گا؟ یمددو. صحیح لکھا ہے جی؟ ٹھیک. یمددو. اس اصلی شکل سے آپ ذرا فعل امر بنائیں. علامت مضارع گرے گی، حمزۃ الوصل لگے گا اور لام کلمہ مجزوم ہوگا. حمزۃ الوصل پہ کون سی علامت آئے گی؟ پیش. امدد. اگر آپ امدد استعمال کریں گے تو درست مانا جائے گا، غلط نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب اختیار ہے. اور یہی ادغام شدہ لیں. مدہ، یمدو. کس قاعدے کے تحت ہوا ہے یہ؟ تیسرے قاعدے کے تحت. اصل مضارع کیا تھا؟ یہاں لکھا ہوا ہے یمدد. ما قبل ساکن ہے تو یہ سکون ہم نے دال کو دے دیا اور یہ حرکت میم کو دے دی تو بنا یمدو. اب اس سے فعل امر بنائیں. علامت مضارع گری تو پہلا حرف جو ہے یہ متحرک ہے، اس لیے حمزۃ الوصل نہیں لگانا ہے. تو یہ اصل میں ہوا مدو. اب لام کلمے کو مجزوم کرنا ہے، اس پہ بھی علامت سکون آ گئی. اب اس کو پڑھا نہیں جا سکتا.
تو اس لیے اس کو کوئی حرکت دینی پڑے گی، اور حرکت میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے اس کو فتحہ دے دیں، ضمہ دے دیں، کسرہ دے دیں، جو مرضی آئے دے دیں۔ تو یہ فعل امر اس کا بنے گا مدہ بھی درست ہے، مدو بھی درست ہے، مدی بھی درست ہے، اور جس طرح بھی استعمال کر لیں یہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ جو اختیار ہے تینوں میں سے کوئی حرکت دینے کا، یہ ذرا محدود ہے۔ اگر ماقبل ضمہ ہے تو آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حرکت دے سکتے ہیں، لیکن اگر ماقبل ضمہ نہیں ہے تو پھر آپ ضمہ نہیں دے سکتے، فتحہ کسرہ میں سے کوئی بھی دے سکتے۔ اس کی بھی مثال لے لیں۔ فرارا، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، ابھی میں بغیر ادغام کے کر رہا ہوں۔ یفررو، اس میں وہی پوزیشن ہے، آپ بغیر ادغام کے مضارع سے فعل امر بنائیں، علامت مضارع گرے گی، حمزۃ الوصل لگے گا، یفرر، تو یہ بھی درست مانا جائے گا۔ اور ادغام کر کے مضارع بنتا ہے یفر۔ اب اس سے جب ہم فعل امر بنائیں گے علامت مضارع گرے گی، پہلا حرف جو ہے متحرک ہے، حمزۃ الوصل نہیں لگے گا، اور اس کو جب ہم مضموم کریں گے تو پڑھا نہیں جائے گا۔ اب چونکہ ماقبل ضمہ نہیں ہے، کسرہ ہے، اس لیے ہم را پہ ہم ضمہ نہیں دے سکتے۔ یا پھر را، یہ بھی درست ہے، یا پھر ری، یہ بھی درست ہے۔ چلیے پھر را، اب آخری ایک بات اور سمجھ لیں، بہت آسان سی ہے۔ یہ تو پتہ ہے نا کہ ایک لفظ کے اکثر ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، تو وہ لفظ اگر مضاف میں ہو تو اس کا مصدر جو ہے وہ ایک معنی میں ادغام کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے معنی میں ادغام کے بغیر۔ جیسے ابھی ہم نے پچھلا لفظ لیا تھا مددہ، مدہ یا مدو، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کھینچنا اور دوسرے معنی ہے مدد کرنا۔ تو اب مصدر جب استعمال ہوگا تو مدہ استعمال ہوتا ہے کھینچنے کے معنی میں، کھینچنا، اور مددہ استعمال ہوتا ہے مدد کرنا۔ اس طرح سے قصہ یا قصو، اس کے معنی ہیں قصہ بیان کرنا یا کاٹنا۔ کاٹنے کے معنی میں قصہ آتا ہے اور قصہ بیان کرنے کے معنی میں قصصہ آتا ہے۔ اس طرح سے کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، اب ہوم ورک لے لیں۔ نہیں بس اس میں ذات میں تو کافی۔ اچھا جی، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اس میں اصل میں بضارین، یہ زارن کا جمع زارون، اور پھر حالت نصب و جر جو ہے وہ زارین،
نقصان پہنچانے والا، نقصان پہنچانے والے، وما ہم مبتدا ہے اور بضارین ما کی خبر ہے، اور وہ لوگ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں، بھی اس سے، من احدن، دیکھیں احدن نکرہ ہے اور من پھر اسے مزید نکرہ کرنے کے لیے آیا ہے، میں نے آپ کو پرسوں بتایا تھا، مطلب یہ ہوگا کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ومن کان مریضا، کیا ترجمہ کریں گے؟ جو مریض ہو، کانا کے معنی تھا، تو ہو کیسے کر رہے ہیں ماضی کے سامنے نا، من شرطیہ آ گیا ہے، جب جملہ شرطیہ آ جاتا ہے تو پھر ماضی پر بھی اگر آئے تو اس کا ترجمہ یا حال میں ہوگا یا مستقبل میں ہوگا، تو من چونکہ شرطیہ آیا ہے اس لیے ہم ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ جو مریض تھا، بلکہ ہم کریں گے جو مریض ہے یا جو مریض ہو، او اعلی سفرن، یا سفر پہ ہو۔ اب یہ جواب شرط ہے، فعدۃن، وہ فقرہ جو تھا من کان مریضا او علی سفرن، یہ شرط تھا، اور جواب شرط ہے فعدۃن، تو گنتی ہے، یعنی گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخرى، یہ اخرى کیا ہے جی؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب تک برف نہیں پگھلے گی قرآن مجید نہیں سمجھ میں آئے گا۔ حافظ صاحب کہتے تھے کہ جب تک دماغ میں کھجلی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، اس وقت تک قرآن مجید نہیں سمجھ میں آئے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب تک برف نہیں پگھلے گی دماغ میں کھجلی نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں پیچھے وکیبلری میں ہم نے پڑھا تھا نا، آخرن کے معنی ہیں آخری، اور یہ بتایا تھا آپ کو کہ یہ فاعلن کا وزن ہے، اور آخرو، پیچھے وکیبلری یاد نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ، معلوم ہوتا ہے، آخرو یہ افعلو کا وزن تھا، اسم التفضیل، جس کے معنی ہے دوسرا، اور مسئلہ یہ ہے کہ اسم التفضیل میں ہماری کتاب میں جو جمع کا صیغہ لکھا ہوا ہے وہ ہے فعالن کے وزن پر، یعنی معرب ہے، منصرف ہے، اگر وہ ہوتا تو یہ آتا اخرین، اخرین کے بجائے یہ آ رہا ہے اخرا۔ تو ابھی یہاں آنے سے پہلے میں گیا تھا حافظ نذیر صاحب کے پاس پوچھنے کے لیے، تو وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا، اس کا حل ابھی نہیں ہوا ہے، میں ریکارڈ اس لیے کرا رہا ہوں کہ بات ریکارڈ پہ آ جائے۔ حافظ نذیر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ افعل و تفضیل میں واحد مؤنث کس وزن پہ آتا ہے؟ فعلا، اس وزن پہ یہ بنتا ہے اخرا، اور اس کی جمع جو ہے وہ غیر منصرف آتی ہے، اخرو۔ لیکن ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ لکھی ہے عربی کے معلم سے، عربی کے معلم میں بھی یہ منصرف وزن لکھا ہوا ہے فعلن، پھر ہم نے جو لکھا تھا اسے حافظ احمد یار صاحب مرحوم نے چیک کیا ہے، انہوں نے بھی اس کو نہیں کاٹا کہ یہ منصرف نہیں ہے، غیر منصرف ہے۔ تو اس لیے اب یہ ذرا تحقیق کرنی پڑے گی کہ افعل و تفضیل کے مؤنث کا جو جمع کا وزن ہے
فعلن ہے یا فعلو ہے، یعنی معرب ہے، منصرف ہے یا غیر منصرف ہے۔ اگر یہ تحقیق ہو گئی کہ غیر منصرف ہے تو کتاب درست کرنی پڑے گی، اور اگر یہ پتہ لگا کہ نہیں منصرف ہی ہے تو پھر اس کی کوئی اور توجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ بہرحال یہ اخرا جو ہے یہ غیر منصرف کا ہی وزن ہے، اسی لیے ایامن کی صفت ہونے کے باوجود یہ حالت جر میں اخرا آیا ہے، اس لیے یہ قرآن مجید کے عبارت یہ بتا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، لیکن مزید چیک کرنا پڑے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تعز، اور تو عزت دیتا ہے، باب افعال ہے نا، عزت دینا، اور تو عزت دیتا ہے من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، وتذل، اور تو ذلت دیتا ہے یا ذلیل کرتا ہے من تشاء، جسے تو چاہتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ اب یہ سمجھ لے کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں پہلے مبتدا آتا ہے، پھر خبر آتی ہے، اس کے بعد متعلق خبر آتی ہے، لیکن وہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ سمپل سینٹنس کی ترتیب ہے، کمپلیکس سینٹنسز میں یہ ترتیب چینج ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں الخیر، یہ مبتدا ہے اور مؤخر ہے، خبر اس کی محذوف ہے، الخیر واجب، الخیر ثابت، جو چاہے مان لیں، بیدک، تیرے ہاتھ میں، یہ متعلق خبر مقدم ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اب پہلے ذرا دماغ کھجلا لیں، بعد میں ترجمہ کروں گا۔ آپ لوگ ترجمے پہ زور زیادہ دیتے ہیں، جملہ سمجھنے پہ کوئی زور نہیں ہے۔ ان جو ہے یہ اپنے فعل کو مجزوم کرتا ہے، تو کہاں کیا؟ کنتم تو ویسے ہی لکھا ہوا ہے، پہلے ہی مجزوم ہے کنتم تمہیں نا، ماضی تو آپ نے پڑھا ہے، ماضی، فعل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے، اور وہاں یہ بتا دیا گیا تھا کہ ان اگر ماضی پر آئے گا تو چونکہ ماضی مبنی ہے اس لیے اس پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ ہم کہیں گے کہ محلن، لیکن چونکہ مبنی ہے تو مبنی ہے بس۔ اصل میں تو ان جو ہے وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور کنتم جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، اس لیے اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تحبون اللہ، یہ ان شرط کا جواب ہے، نہیں سوری یہ شرط ہے، ان کنتم تحبون اللہ، یہ پورا جملہ جو ہے یہ شرط ہے۔ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یہ جواب شرط ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یحببکم، یہ کیوں یحبب مضارع ہے، یہ کیوں مجزوم ہوا؟ نا، ان کا جواب شرط فاتبعونی میں آ گیا۔ ان جو ہے وہ ٹھیک ہے، دو کو کرتا ہے، شرط کو بھی اور جواب شرط کو بھی۔ شرط جو ہے وہ ماضی میں آئی ہے کنتم، اور جواب شرط جو ہے وہ امر میں آیا ہے۔ جواب شرط اس میں یحببکم ہے جی نہیں، فاتبعونی ہے۔ میں نے آپ کو پرسوں یا اس سے ابھی 2-3 روز پہلے بتایا تھا کہ جس طرح سے شرط کا جواب شرط مجزوم ہوتا ہے، اسی طرح فعل امر کا جواب امر بھی مجزوم ہوتا ہے۔ تو امر ہے اتبعونی، میری اطاعت، میری پیروی کرو تو اللہ تعالیٰ یہ کرے گا، یہ جواب امر ہے۔
تو یحببکم جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے، اسی طرح سے یغفر بھی جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے۔ یہ چیزیں سمجھ لیا کریں پہلے، اس کے بعد ترجمہ اٹمپٹ کیا کریں۔ ترجمہ اب آسان ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ محبت کرتے ہو اللہ سے یا محبوب رکھتے ہو اللہ کو، فاتبعونی، تو تم لوگ پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو محبوب رکھے گا۔ یہ کانا کے بعد جب مضارع آئے گا تو وہ ماضی استمراری ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ ان جب شرط آ گیا تو اب ماضی استمراری میں ترجمہ نہیں ہوگا، اب تو شرط کے حساب سے ہوگا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ مغفرت کرے گا تم لوگوں کی، معاف کرے گا تم لوگوں کے ذنوبکم، گناہوں کو۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کانا یکونو، یہ یکونوں کے بجائے یکونا کیوں آیا ہے؟ کہاں ہے ناصبۃ المضارع؟ لی اللہ، پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ۔ ان اصل میں لفظ ہے جو نصب دیتا ہے مضارع کو، نفی میں جب آتا ہے تو اللہ بہت کم استعمال ہوا ہے، زیادہ تر لی اللہ، یہ اصل میں ہے لی ان لا۔ بعد الرسول، بعد نصب میں کیوں ہے؟ مضاف کی وجہ سے تو تنوین ختم ہوتی ہے، لام تعریف ختم ہوتا ہے۔ ظرف ہے، اسم الظرف پڑھ چکے ہیں نا آپ لوگ، ظرف نصب میں ہوتا ہے، بعد ظرف ہے اس لیے نصب میں ہے۔ لی اللہ یکونا، تاکہ نہ رہے، اب شرط ہے اس لیے وہ لام کئی ہے، اس لیے ہم کہیں گے تاکہ نہ رہے، للناس، لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ پر، حجتن، کوئی حجت، کوئی تکرار، بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ منتخب نصاب میں ڈاکٹر صاحب نے ایک جملہ کہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ وہاں تک پہنچے ہیں کہ نہیں، اور پہنچے ہیں تو نوٹ کیا ہے کہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اصل حجت جو انسان پر ہے، وہ جو اللہ نے انسان کو فیکلٹیز دی ہیں سوچنے سمجھنے کی، اصل حجت وہ ہے، اور یہ جو سلسلہ انبیاء و رسول ہے، کتب ہے، یہ اتمام حجت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کی سند یہ ہے قرآن مجید کی آیت، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، یہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی حجت باقی نہیں رہتی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا، ہاں جی، لا ترتدوا، یہ کیا ہے؟ فعل نہیں، امر نہیں، فعل نہیں۔ اور باب کون سا ہے؟ افتعل یفتعل،
इर्तददा यर्तदो, फिर इदगाम होगा तो इर्तद्दा यर्तद्दो, यर्तद्दो से तरतद्दो, और जमा में जाएंगे तो तरतद्दूना। फिर लाए नहीं लगा तो नून एराबी गिर गया, तो बाकी बचा ला तरतद्दू। और बाबे फाल में रद्दा या रद्दो के में क्या माने हैं? अपने कदम नक्श कदम पर वापस होना, जैसे हम कहते हैं उल्टे पांव फिर जाना। वला तरतद्दू, और तुम लोग वापस न हो, उल्टे पांव न फिरो, अला अदबारिकुम, अपनी पीठों पर। दुबुर कहते हैं पीठ को, उसकी जमा है अदबार। वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद गल्लू मिन कब्लु व अगल्लू कसीरा। अब इसमें देखें ला तत्तबिउ, ये क्या है? फेल नहीं है। बाप कौन सा है? इफ्तियाल। तबा यतबाउ से बाब इफ्तियाल, अत्तबा यत्तबिउ, फिर इदगाम होगा तो अत्तबा यत्तबिउ। और मुखातिब का सीगा जमा में तत्तबिऊना, फिर लाए नहीं लगी तो नून एराबी गिरा, ला तत्तबिऊ। अहवा कौमिन, ये मुरक्कब इजाफी है, इसका मुजाफ है अहवा। ये नसब में क्यों है? जोर से बोले, गलत है तो क्या परवाह है? मफूल है, ला तत्तबिऊ का मफूल है, इसलिए अहवा नसब में आया है। कहाँ गया? अच्छा, कद गल्लू, ये माजी करीब का याद है आपको? जल्लू माजी, उस पर कद लगा तो माजी करीब हो गया। ज़हबा का मतलब है वो गया, कद ज़हबा वो गया है, वो जा चुका है। कद गल्लू, वो लोग गुमराह हुए। वला तत्तबिऊ, और तुम लोग पैरवी मत करो, अहवा कौमिन, एक मिनट, नकरा मौसूफा और नकरा मखसूसा पढ़ चुके हैं आप लोग के? नहीं, समझ लें। नकरा इनडेफिनिट, कोई भी आइटम, कोई भी आर्टिकल, लेकिन बाज़ चीज़ें नकरा होते हुए भी किसी खुसूसियत या किसी सिफत की हामिल होती हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं एक रात, एक रात से मुराद है कोई भी रात। फिर इसका वो बनाए मुरक्कब तौसीफ़ी, एक ठंडी रात। अब ये पूरा मुरक्कब तौसीफ़ी नकरा है, कोई भी ऐसी कोई भी रात ठंडी हो सकती है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि एक ऐसी ठंडी रात जब बर्फ़ जम जाए, तो अब ये मारफा नहीं हुआ, इसलिए कि ऐसी भी ठंडी रातें बहुत सारी हैं, कोई भी हो सकती है, लेकिन उसकी एक खुसूसियत है, एक सिफत है कि एक ऐसी ठंडी रात जब बर्फ़ जम जाए, तो ये कहलाता है नकरा। वो सिचुएशन के हिसाब से कभी हम उसको नकरा मौसूफा कहते हैं कि ऐसा नकरा जिसकी सिफत बयान हो रही है, और कभी नकरा मखसूसा कहते हैं कि ऐसा नकरा जिसकी खुसूसियत बयान हो रही है। तो अहवा कौमिन, ये नकरा मौसूफा कह लें, मखसूसा कह लें, इसलिए कौमिन का तर्जुमा जो है वो फिर उस हिसाब से होगा, नकरा मौसूफा के हिसाब से। ला तत्तबिऊ, और तुम लोग पैरवी मत करो, अहवा कौमिन, ऐसी कौम की ख्वाहिश की जो
قد غلو، یہ قوم ان کی صفت آ رہی ہے یا خصوصیت آ رہی ہے، جو گمراہ ہو چکی ہے. من قبل، یہ من نے قبلوں کو جر کیوں نہیں دی؟ قبلوں کیوں آ رہا ہے؟ قبلے آنا چاہیے تھا، من قبلی آنا چاہیے تھا، قبلوں کیوں آ رہا ہے؟ ظرف تو نصب میں ہوتا ہے. دیکھیں قاعدہ یہ ہے، من قبل کس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ اگر اس کا ذکر ہو من قبل ھذا تو پھر قبل جو ہے وہ من کا اثر قبول کرے گا اور ہم کہیں گے من قبلی ھذا. لیکن ھذا کو جب محذوف کر دیتے ہیں، یا ھذا یا بعض اوقات ان بھی آ جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی جملہ آ جاتا ہے، جب وہ محذوف ہو جائے گا تو پھر قبل پر ضمہ آ جاتی ہے، یہ انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہ اس کے آگے کا پورشن جو ہے وہ محذوف ہے. اس لیے اسی طرح من بعدی بھی آئے گا اگر بعد کے بعد کا ذکر ہے، من بعدی ھذا. لیکن اگر وہ ھذا یا ذالکا یا جو ان جو بھی ہے وہ محذوف ہے تو پھر من بعدو آئے گا، من بعدی نہیں آئے گا. من قبلو، من بعدو اس طرح استعمال ہوتے ہیں. تو یہ من قبلو کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ محذوف ہے، یہاں ذکر نہیں ہے اس کا، اس لیے قبلوں پر ضمہ آئی ہے. من قبلو اس سے پہلے، ترجمے میں بہرحال ہمیں لانا پڑے گا، اس سے پہلے. وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور اضلو کے ساتھ اگر قد کو محذوف مان لیں، مانا جا سکتا ہے تو ترجمہ ہوگا اور ان لوگوں نے گمراہ کیا ہے بہتوں کو، یہ بھی درست ہوگا. اور اگر ہم قد کو محذوف مانے بغیر ترجمہ کریں تو سیدھا ترجمہ ہے اور انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو، یہ بھی درست ہوگا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ یمسس کا ادغام کیوں نہیں ہوا؟ لگتا ہے روزانہ آپ لوگ غسل خانے میں وہ شعر گنگناتے ہیں ضرور، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. ابھی 2 روز پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ اگر مضارع مجزوم ہو، ساکن اور مجزوم کا فرق پڑا تھا. ساکن میں تو ادغام نہ کرنا لازمی ہے، اور مضارع مجزوم آ جائے، اگر کوئی عامل جوازم میں سے آ جائے تو ادغام کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ادغام کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں. تو یہاں ان جو ہے یہ جوازم مضارع میں سے ہے، اس لیے اختیاری طور پر ادغام کے بغیر آیا ہے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشفا. کاشفہ کیا ہے جی؟ پہلے تو یہ بتائیں یہ کون سا اسم ہے، فعل ہے؟ اسم ہے، فاعلن کے وزن پر بنتا ہے کاشفن. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر نہ تو لام تعریف ہے اور نہ تنوین ہے، یا تو ہوتا یہ الکاشفہ یا پھر ہونا چاہیے تھا کاشفن. دونوں چیزیں غائب ہیں، کیوں؟ لائے نفی جنس پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا. اور لام جنس پڑھا ہے؟ سرسری سا پڑھا تھا، سرسری تو پڑھا تھا، پھر غسل خانے میں گنگنا لیا. اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے لام جنس
جس میں کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے اس جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا احاطہ کرتا ہے وہ لام، اس کو کہتے ہیں لام جنس، اور اس میں اور لام تعریف میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی ان کے استعمال میں فرق جو ہے وہ عبارت کے مفہوم سے پتہ لگتا ہے. جیسے الحمد، پہلے ہی ہے نا الحمدللہ، الحمد، اس پہ لام تعریف مان کے ترجمہ کریں مطلب ہوگا کہ کوئی خاص حمد جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو سوال یہ کہ باقی کس کے لیے؟ عبارت بتا رہی ہے کہ لام تعریف نہیں ہو سکتا، یہ لام جنس ہے، اس لیے ترجمہ ہوتا ہے تمام حمد، کل کی کل حمد، حمد جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. سورہ عصر میں آپ لوگوں نے پڑھا ان الانسان، الانسان لام تعریف مان کے ترجمہ کریں، بے شک ایک خاص انسان خسارے میں ہے. تو پھر الا الذین، لذین جمع کا صیغہ ہے، وہ بے معنی ہو جاتا ہے. معلوم ہو گیا کہ یہ الانسانہ جو ہے یہ لام جنس ہے، تمام کے تمام انسان، انسان جنس کے جتنی بھی چیزیں، یہ تو ہے لام جنس. لام تعریف اور لام جنس میں استعمال کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ان کا فرق جو ہے وہ عبارت سے پتہ لگتا ہے. اور ایک ہے لا نہی جنس، یعنی ایسا لا جو اس جنس کی تمام چیزوں کی نفی کرتا ہو، اس کی پہچان ہے کہ وہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے تنوین کے بغیر. جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ریبن لفظ ہے، لا نے اس کو نسب دیا ہے اور تنوین غائب کر دی ہے. لا ریب، شک اور ریب جنس کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی نفی ہو رہی ہے. لا ریب، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. تو یہ لا کاشفہ، یہ لا نفی جنس ہے، کسی قسم کا کوئی کھولنے والا، کوئی پیر، کوئی بزرگ نہیں ہے، کوئی کھولنے والا نہیں ہے. اس لیے یہ نسب میں ہے بغیر تنوین کے، اس لیے کہ اس سے پہلے لا نفی جنس آیا ہے. اب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کے مطلب سمجھ میں آئے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے برف پگھلائیں، پھر دماغ میں کھجلی کریں، اس کے بعد ترجمہ کریں. این یمسسک اللہ، اگر چھوا دے تجھ کو اللہ، اگر ٹچ کر دے. مسا یمسو کے معنی ہے ٹچ ہو جانا، چھوا دینا. بذرن، کوئی تکلیف. فلا کاشفہ، تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے. لہو، اس کو. الا ہو، سوائے اس کے. اچھا جی، باقی جملے پھر آپ لوگ ذرا اسی حساب سے گھر پہ ٹرائی کر لیجئے گا. ہم ذرا اگلا سبق پڑھ لیں. اب اس کو بند کر دیں، میں بلیک بورڈ پہ جو لکھ رہا ہوں اس کو آپ کو نوٹ کرنے کے لیے ٹائم دے دوں گا. اچھا جی، اب تک ہم ادغام کے قاعدے میں دو چیزیں پڑھ چکے ہیں. ایک وہ جہاں ادغام کیا جاتا ہے، دوسرا وہ جہاں ادغام نہیں کیا جاتا. اب ادغام کے 3 قاعدے ہم نے اور پڑھنے ہیں. لیکن یہ قاعدے جو ہیں ان کا ایریا آف آپریشن جو ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہے، یعنی ان قاعدوں کا تعلق خاص ابواب سے ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کس باب سے ہے، تعلق کس سے ہے؟ پھر سوال یہ ہے کہ ادغام کے لیے کیا چیز بدلے گی؟ اور یہ تبدیلی کب ہوگی؟ اور وہ تبدیلی کیا ہوگی؟ پہلا قاعدہ جو ہے اس کا تعلق باب افتعال سے ہے، دوسرے قاعدے کا تعلق بھی باب افتعال سے ہے، اور تیسرے قاعدے کا تعلق تفاعل اور تفاعل سے، یعنی پہلا قاعدہ جو ہم پڑھیں گے اس کی اپلیکیشن صرف باب افتعال پہ ہوگی، دوسرا قاعدہ جو پڑھیں گے اس کی اپلیکیشن بھی صرف باب افتعال پہ ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی، اور تیسرا قاعدہ جو پڑھیں گے اس کی اپلیکیشن باب تفاعل اور تفاعل میں ہوگی اور کہیں نہیں ہوگی۔ اب ان تینوں ابواب میں کامن فیکٹر تا ہے، تینوں میں تا آتی ہے۔ مزید فی کے اور تمام باب دیکھ لیں، افعل یفعل تا نہیں ہے، فعل یفعل فعل یفعل نہیں ہے، اس کے بعد تفعل میں تا آتی ہے، پھر تفاعلوں میں تا آتی ہے، پھر افتعال میں تا آتی ہے، اور اس کے بعد پھر غائب ہو جاتی ہے۔ نہیں، اس تفعل میں بھی آتی ہے، لیکن بہرحال وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو جو چیز تبدیل ہوتی ہے وہ ہے ان ابواب کی تا، اس میں تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی کب ہوگی؟ جب فا کلمے پر صاد، ضاد، تا اور ضاد ہے، یعنی باب افتعال میں فا کلمے پر یہ چار حروف ہیں، صاد، ضاد، تا، ضاد، بالکل ترتیب سے، صاد، ضاد، تا، ضاد، ان میں سے کوئی بھی آ جائے فا کلمے پر تو یہ تا تبدیل ہوگی، تبدیل ہو کے کیا ہوگی؟ وہی حرف بنے گی، نہیں سوری، تو پھر تا جو ہے وہ تا میں تبدیل ہو جائے گی، چاہے سواد آئے، زواد آئے، تو آئے، زوا آئے، تو تا جو ہے یہ تو میں تبدیل ہو جائے گی۔ جیسے چلیں یہیں رکھ لیتے ہیں، صبرہ کو باب افتعال میں لے جائیں، استبرہ، تو یہ کس طرح لکھا جائے گا؟ اس طرح استعمال ہوگا یہ۔ دوسرا لفظ ہے ضرارہ، جس کو ہم کہتے ہیں ذرہ، اس کو باب افتعال میں لے جائیں، اس طرح پھر استعمال کس طرح ہوگا؟ اضطر، پھر یہ لکھا کس طرح جائے گا؟ اضطر، کی بجائے
اچھا یہاں اس طرح آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ تھا پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کا تعلق بھی افتعال سے ہے. اس میں بھی تا چینج ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ جب دال، زال اور زا، یہ تین حروف ہیں، یہ آ جائیں. اور پھر چینج کیا ہوگا؟ اس وقت تا جو ہے باپ کی وہ وہی حرف بنے گی. جو حرف آیا ہے تا جو ہے وہ اسی حرف میں چینج ہوتی ہے. جیسے ذکرہ، اس کو باب افتعال میں لے جائیں. از تکرا، قاعدہ کیا ہے کہ اب تا جو ہے یہ اسی حرف میں چینج ہوگی، تو یہ بنے گا از ذکرہ. اور پھر ادغام کا قاعدہ اپلائی ہو جائے گا، از ذکرہ. آگئی بات سنیں. یہ تبدیلی ہوتی ہے مصدر کی کیا ہے؟ پہلے یہ قاعدہ پورا کر لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کا سمپل طریقہ ہے، لکھیں اور دیکھیں قاعدہ اپلائی ہوتا ہے کہ نہیں. وہ بھی کر کے دیکھ لیں گے. تفاعل اور تفاعل میں بھی ان کی تا چینج ہوتی ہے. کب چینج ہوتی ہے؟ جب 10 حروف میں سے کوئی آ جائے. 10 حروف کی بات ابھی کرتے ہیں، کتاب میں دیے ہوئے ہیں اور وہ سمپل ہے. دال زال سے شروع کریں تو ازا تک لے جائیں. دال زال رے زے سین شین سوا زوات تو ازا، یہ بالکل سیکوینس ہے. اس میں صرف ایک یہ چینج آتا ہے کہ را کو معزول کر دیتے ہیں اور اسی جگہ سا کو تخت نشین کر دیتے ہیں. یہ 10 الفاظ ہو گئے. ان 10 میں سے کوئی بھی آ جائے تو پھر تا تبدیل ہوگی. کیا تبدیلی ہوگی؟ تا جو ہے اسی حرف میں چینج. اور اس کی مثال ثقلا، اس کو باب تفاعل میں لے جائیں. تسا قلا، سوری ماضی لائے نا، کیونکہ ماضی ہی بنانا. تسا قلا، اب تا کو سا میں چینج کریں تو کیا بنے گا؟ اب کوئی قاعدہ یاد آ رہا ہے؟ مثلین اکٹھا ہیں، دونوں متحرک ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پہلے کو ساکن کرنا ہے. اب جب ہم پہلے کو ساکن کریں گے تو پڑھیں گے کیسے؟ پھر حمزۃ الوصل لگا کے پڑھنا پڑے گا اور ادغام کر کے یہ کہلایا جائے گا الثاقلہ. چلیے یہ نوٹ کر لیں، اس لیے کہ اس طرح سے کتاب میں ویسے ہے
جیسے ہوتا ہے کتاب میں، اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ یادداشت کے لیے اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے. یہ نوٹ کر لیں.